आंसू बहा रही हूँ मैं, आंसू बहा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद, सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। बाबा तुम्हारे बाद ये मुझ पर सितम हुआ, मोहसिन मेरा शहीद हुआ वाह मुसीबत, ये गम उठा रही हूँ मैं, ये गम उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद, सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। बाबा गरीब बेटी की गुर्बत तो देख लो, उम्मत ने हक नहीं दिया बिनते रसूल को, ये अजर पा रही हूँ मैं, ये अजर पा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद, सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। उम्मत की हर नकाब को रुख से हटा के आज, दरबार में लाइन के खुतबा सुना के आज, हक को बचा रही हूँ मैं, हक को बचा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद, सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। दरबार जा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद, सदमे उठा रही हूँ मैं बाबा तुम्हारे बाद। सलवात। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ज़िक्र ग़मे हुसैन से महफिल सजी रही, गुल हो गया चरा मगा, गुल हो गया चराग मगा। अकबर के बाद ज़ीस्त में क्या दिलकशी रही, लैला तमाम उमर, लैला तमाम उमर, ख़ैमे फुरात से तो हटाए गए, मगर अब्बास नामदार की त्योड़ी चढ़ी, अब्बास नामदार की त्योड़ी चढ़ी।
عباس لینے آئے جو میدان کی رضا زینب بس اپنے بازوؤں کو دے زینب بس اپنے اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیں رومال فاطمہ میں ہمیں بلوے میں بے ردا سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکے اللہ جانے کیسے قیامت رکے رہی ذکر غم حسین بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے شان خدایا ہے یہ کس کی جناب ہے دہلیز آسماں ہے دہلیز آسماں ہے یہ کس کی جناب ہے کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھائے عرش سائے بیٹھائے عرش سائے میں کس الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروانہ فاخے کی نا شکایت غذا کی ہے ایزا فقط جدائی ایزا فقط جدائی خیر آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ آنکھوں میں شکل باپ کی رونے کا دھیان ہے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ اماں نہ اتنا رو غلاموں پر رحم کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على عدوهم صغيرا وكبيرا بے قدر ہم ہوئے سب طرف حضور سب طرف حضور کے بھی باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر منہ ڈھانپنے رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیت دینے لگے پیام عرب شاہ بحرو بر گھبرا کے بولے ہائے گھبرا کے بولے ہائے کرو خوابوں میں موت ہوئے تو مر جاؤں یا علی بابا کا سوگ لے کے بابا کا سوگ لے کے میری
طرف سے اہل مدینہ کو 2 پیام، لوگوں خفا نہ ہو میری رخصت ہے صبح شام، 2-4 دن تمہارے محلے میں ہے مقام، رونے کے دم ہو چکی گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے، بابا سدارے کام مجھے ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاہ لافتہ مطبخ گرم ماری دے، جو ہے گندھا ہوا نہلا رہی ہے بچوں کو، مل مل کے دستوں پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو، پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے، اس وقت کچھ بحال تمہارا، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، خدمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نیلا دھلا دیا کے پریشان، کرتے بھی دوئے خود بھی کل تک کا دے چلی، سہرانہ دیکھا پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑے کے ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک چھاتی خلق سے دیکھنے والوں کی پھٹ گئی، مورا کے منہ پر مردے کے زہر، میں دودھ بخشوانے نہ پائی کے چل بسی، شربت بنا کے لانے نہ پائی کے چل بسی، کچھ حال دل سنانے نہ پائی کے چل بسی، میں بے نصیبانے نہ پائی کے چل بسی، کیا جلتر زمانہ ہوا انتقال کا، ہے ابھی تو سنتا کولا 18 سال کا، اے میری فاقہ کش میری نادار اماں جان، اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان، کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان، اے میری صابرہ میری نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو، اماں جواب دو میرے ننھے سے سر کھلے ہیں نہیں سر پر ٹوپیاں،
کہتے ہیں کچھ تو منہ سے نکلتا ہے ہائے ماں، لکھا ہے جب جنازے پر پہنچے وہ نیم جہاں، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ، حسرت سے دیکھا مردے کا منہ، اماں غلام آئے ہیں رخصت کے واسطے، جاتی ہو تم نبی کی، جاتی ہو تم نبی کی، جاتی ہو تم نبی کی زیارت کے واسطے۔ سلمان صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول المصدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین، خاتم الانبیاء والمرسلین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين، بسم الله الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم۔ آپ کی قبلہ اجازت چند منٹ جو انشاءاللہ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات تھے اور سلسلہ ابھی بھی وہی چل رہا ہے، اس میں بڑی ضرورت ہے اس چیز کی کہ اس پہ غور کیا جائے کہ یہ چیز کہاں سے کہاں پہنچی ہے۔ اور اس میں تاریخ میں یہ واقعات ہیں کہ ایک وہ دور بھی تھا کہ بحرین میں، آج بھی بحرین کے حالات کچھ عجیب سے ہیں، کہ مگر بحرین میں ایک دن وہ بھی تھا کہ چند دن کی مہلت ملی تھی کہ ایک سوال تھا اس کا جواب دینے کے لیے۔ سب آپ لوگ جانتے ہیں وہ انار کا واقعہ، مگر اس میں کس طریقے سے شیعوں نے کیا کہ وہاں سے اتنی مشکل سے نکل کر 70-80% بلکہ 90% سے زیادہ ہو گئے الحمدللہ۔ جو جس طریقے سے تبلیغ کی، جس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو آگے بڑھایا اس میں اپنی تعداد کو، تو میں نے اس سے پہلے بھی آج بھی ریڈیو پروگرام تھا المہدی ٹی وی پر، سلسلہ تھا سبت جعفر زیدی صاحب مرحوم شہید کے سلسلے میں، تو اس میں یہی ہے کہ اگر اس دور میں جب آج سے 60-70 سال سے سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کا، اگر ایک آدمی، ایک شیعہ بھی ایک ساتھ والے دوست کو، ایک سنی کو شیعہ کر لیتا تو آج آدھے سے زیادہ پاکستان شیعہ ہو جاتا، اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے وہ، یعنی بالکل اگر اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے آپ کریں تو ہر روز ماشاءاللہ ہوتے رہتے ہیں لوگ۔ قبلہ نے بھی کئی 100 کیے ہیں، ہم نے بھی چند لوگوں کو کیا ہے، ماشاءاللہ عبدالحکیم ہیں وہ بتا رہے ہیں 50 کی تعداد سے زیادہ ہو گئی ہے وہاں، تو وہ بڑی تیزی سے گھانا میں 1980 میں 5 یا 6 فیملیز تھے، آج ماشاءاللہ 1 ملین لوگ ہیں جو شیعہ ہیں وہاں پر۔ آپ تو بڑی تیزی سے ہوتا ہے حق، مگر اس میں کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں شیعوں کے ساتھ ایک سمجھے آپ یعنی بدقسمتی یہ رہی کہ جو ذریعہ تھا اس کو ہم نے ہدف سمجھ لیا۔ یہ مجالس اور یہ جو اہل بیت کے تعلیمات کا سلسلہ یہ ایک ذریعہ تھا، ایک ٹارگٹ ہدف کی جانے کا، اور اسی کو ہدف سمجھا ہم نے کہ یہ اگر کر لیں تو ہر چیز ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے بڑھ کے یہ تو ایک چاشنی ہے دین کی طرف آنے کے لیے۔ جس طریقے سے عربی میں نماز بتائی گئی ہے کہ چاشنی ہے تاکہ عربی سیکھے، ورنہ اتنی سی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کیوں یہ حکم رکھتا ہے کہ صرف عربی میں ہو، تاکہ اس سے چاشنی ہو، اس سے آپ سوروں کی لطافت حاصل کریں، اس سے اور عربی سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج بڑی زور سے وہ خدا حافظ کو اللہ حافظ کیا جا رہا ہے، تو اس سے کوئی فرق ہونے کا نہیں ہے۔ پھر سوال یہ ہوگا اللہ کے پاس کہ جب آپ نے عربی کو اتنا اہم سمجھا کہ خدا نہیں کہنا چاہتے، اللہ کہنا چاہتے، تو عربی زبان کیوں نہیں سیکھی؟ جبکہ کسی کی مادری زبان انگریزی نہیں تھی، یہاں کسی کی بھی مادری زبان نہیں تھی، سب انگریزی کو سیکھے ہیں،
اب کچھ دن کے بعد انشاءاللہ چائنیز سیکھیں گے، کیونکہ چائنا کا جب زور آ جائے گا تو چائنیز سیکھیں گے لوگ، کیا مشکل ہے اس میں، کوئی سروائیول کے لیے کرنا پڑے گا۔ اس وقت فرینچ تو بہت آسانی سے ماشاءاللہ کافی شیعہ بچے اسکولوں میں سیکھتے ہیں، فرینچ امرجن کلاسز ہوتی ہیں تاکہ جاب اچھا ملے۔ تو جاب کے لیے اگر ایک زبان سیکھ سکتے ہیں تو اپنے دین کے لیے ایک زبان سیکھیں تو کیا مشکل ہے؟ 4-5 زبانیں انسان بڑی آسانی سے سیکھ سکتا ہے، بہت آسانی سے۔ ہم تو دیکھتے ہیں گھر میں ماشاءاللہ ہمارے سمجھا پوتے وغیرہ ہیں، وہ فارسی بھی بات کرتا ہے، وہ سمجھا اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، کوئی ان کو زحمت نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ کس کی زبان کا ربط کس سے ہے۔ اور یہ چیزیں تھیں کہ اس کو ہم نے غور نہیں کیا جس زمانے میں یعنی یہ علامہ رشید ترابی مرحوم اور اس کے بعد اسماعیل دیوبندی ہیں اور دوسرے علماء نے اس حد تک کر دیا تھا کہ اہل سنت کے عقیدے عام طور پر 70-80% اہل بیت کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر شیعوں نے اس کو سلیقے سے آگے بڑھا کر لوگوں کو حق کی طرف دعوت نہیں دی، اور اس کا ہم اثر آج دیکھ رہے ہیں کہ 40-45 ملین شیعہ ہوتے ہوئے پاکستان میں کتنی آسانی سے مارے جاتے ہیں۔ اور اب تھوڑا سا کوئٹہ والوں پر اور انہوں نے جو کیا، یقیناً ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا کہ انہوں نے اس چیز کو رائج کیا، ورنہ تو یہ تھا کہ کوئی شہید مر جاتا تو میں سمجھتا ہوں ایک فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، یعنی نماز وحشت بھی نہیں پڑھی جاتی اس کے لیے، ایک فاتحہ پڑھ دیتے 1 منٹ 2 منٹ کا اور بھول جاتے کہ کوئی شہید بھی ہوا تھا، یعنی کتنا وقت بھی نہیں تھا کہ جا کے دیکھتے کہ کس کو کب مارا گیا، ان کے گھر والوں کے کیا حالات ہیں، ان پہ کیا مصیبت گزر رہی ہے۔ اور آج بھی اتنا ہونے کے بعد یعنی شہید سبت جعفر صاحب کا ویڈیو بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے گھر والوں کی مدد کی جائے اور فلاں کیا جائے، مرنے کے بعد کوئی خیال رکھے۔ اور آج بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ جو پیسہ جمع کیا جا رہا ہے کہ ان کو پہنچا ہے، یعنی اگر آپ فون کر کے دیکھیں گھر تو ان کے نام سے بھی کیا جا رہا ہے، اور دوسرے پروجیکٹس میرے سامنے $1 لاکھ ایک جگہ جمع ہوئے، اور اس کے بعد اسکول بھی بن رہا ہے اور بسیں بھی خرید رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے جمع کیا ہے ان شہداء کے لیے، اور ان میں کئی 100 ایسے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں، ہم جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، زخمی ہیں، زخمی تکلیف کے عالم میں، مگر ان کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سبت جعفر صاحب کے نام پر کافی مقامات پہ مجالس بھی ہو رہی ہیں، ماشاءاللہ اچھے خاصے کھانے بھی کھلائے جا رہے ہیں، تو وہ ایک عجیب چیز ہے۔ یہ چیز کا یہ ہمارا خاص طور پر حسینیہ کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اتنے سال سے ہیں، اسی وجہ سے کہ حق بولنا بہت ضروری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ شہداء کا کوئی فاؤنڈیشن ہو، کوئی کمیٹی ہو، اور جیسے ہی کوئی شہید ہو تو فوراً اس کے گھر والوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایران میں بنیاد شہداء کا ان لمیٹڈ فنڈ ہوتا تھا آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ کے زمانے سے، تاکہ شہید جو ہے وہ اپنی جان دے چکا ہے راہ میں، تو یہ نہ ہو کہ اس کے گزرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو مصیبت اور پریشانی ہو، تو وہ چیز کے اوپر۔ اور یہ اسی وجہ سے ہوا کہ آج تک ہمارے پاس نہ کوئی تھنک ٹینک ہے سوچنے والا ہے 10 سال کے بعد قوم میں کیا ہوگا کسی کو پرواہ نہیں، 20 سال کے بعد کیا ہوگا، اور جس تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ قبلہ بھی اس چیز میں ہیں، میدان میں ہم جانتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم محفل میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتے، جو چیزیں آج شیعوں کے درمیان ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان تو بدرجہ اتم ہوتی ہیں، شیعوں کے درمیان ہو رہی ہیں، سمجھا آپ۔ گروپ میرجز کا سلسلہ 1 ملین گروپ میرج ہے اس وقت امریکہ میں، جس میں میاں بیوی کو شیئر کیا جا رہا ہے، ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، ان کا بچہ ان کے ساتھ، ان کا شوہر ان کے ساتھ، یہ حال ہے، عجیب حالت ہو رہی ہے۔ اس میں ہمارا فرض ہے کہ اس میں تبلیغ ہو، بتلایا جائے، برائی کو ظاہر کیا جائے۔ قبلہ نے بھی ایک جگہ جا کر نکاح کا سلسلہ تھا، تو وہاں جو آرگنائزیشن ہے سمجھا آپ برے کردار کے لوگوں کا مرد، ان کے صدر جو تھے وہ اب کیا بتائیں، مسلمان بھی تھے اور ان کے اور بھی کوالیفیکیشنز ہیں، سمجھا آپ کیا بتائیں۔ تو یہ عجیب ہو رہا ہے، کھلے ہوئے، ایسا نہیں کہ وہ قبلہ کے سامنے کاٹ دے دیا انہوں نے۔ میں یہ ایسوسیشن کا صدر ہوں، گانا گے ایسوسیشن کا میں صدر ہوں، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اور بلکہ قبلہ ذمہ داری سے جانتے ہیں کس سے ہے کیا ہے، کہ اور بھی ان کے وہ تھے کہ بھائی اور مخصوص بھی ہیں وہ شیعہ، بلکہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، اور یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اب دیکھ لیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جس طریقے سے مارا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری مصیبت یہ ہے کہ آپ جا کر دیکھیں genocide.com پہ، شیعوں کے شیعہ جینوسائڈ پہ، تو وہ بتائیں گے کہ 1970 سے یا 60 سے 20-25 ہزار آدمی مارے گئے۔ تو ہم تو جینوسائڈ کہہ رہے ہیں، مگر ان کی نظر میں نہیں ہے،
ان کی نظر میں تو 1 ملین روانڈا جو مارے میں گئے یا دارفور میں اتنے لاکھ مارے گئے اس کو جینیسائیڈ کہتے ہیں. ان کے پاس تو اتنے لوگ تو ہر سال روڈ کے ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, 50-55 ہزار تو روز پہ مرتے ہیں. تو ان کے پاس اس کا احساس بھی نہیں ہے. انسانیت تو ختم ہوئی. ابھی ہم جانتے ہیں کہ ایک ماں لے کے بچے کو جا رہی ہے, اس نے کہا کچھ پیسہ چاہیے مجھے, وہ نہیں دے سکی تو ماں کے پیر پہ مارا, بچے کو قتل کر دیا. $2-3 اگر ہوتے دے دیتی وہ راستے پہ چھوڑ دیتا ہو. تو یہ حال ہو گیا ہے. آپ یہ انسانیت اور یہ اثرات کسی میں بھی ہو سکتے ہیں, یہ کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں. اسی لیے اسلام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ جو آدمی ہو جو ہے ہم پر ذمہ داری ہے کہ کم از کم 40 لوگوں کو حق کی طرف بلایا جائے. اتنا آسان ہے مگر وہ کردار کے ذریعے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ دین کو اپنے کردار سے آپ قائم فرمائیں, دین کو کردار کے ذریعے لوگوں پہ ظاہر کریں. تبلیغ سب سے بہتر کردار کی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم خود اگر کنفیوز ہوں, ہم کو خود اندازہ نہیں ہو اور فضول چیزوں کے اوپر بحث ہو رہی ہے, ماتم کا اور مجلس کا اور تبرک دیں اور یہ دیں, اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ پوچھ لیں, اس میں کوئی زحمت نہیں ہے. یہ تابوت کیوں اٹھایا جاتا ہے اور علم کیوں ہے اور فلاں ہے, اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں. اس کے اوپر عجیب وقت گزار رہا ہے آدمی. جب تو یہ جب ہو جائے گی تو جو اہم مسائل ہیں وہ تو ختم ہی ہو جائیں گے. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے اس وقت. پاکستان میں جس بے دردی سے مارا جاتا ہے, کسی کو بھی مار سکتے ہیں وہ لوگ. بلکہ میں نے جیسا کہا اہل سنت ہے, عباس نام ہے اور داڑھی چھوٹی ہے, ان کو 3 وقت اب تک روک دیا. ان کو سمجھانا پڑا کہ بھائی میں سنی ہوں, مجھے شیعہ مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو وہ بچ کے نکلے. تو سنانے والے خود سنی صاحب تھے کہ یہ حال ہو چکا کہ انسان کو نام کی وجہ سے مارا جا رہا ہے, شکل کی طریقے وجہ سے مارا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس واسطے ہو رہی ہیں کہ اگر پہلے سے سوچا جاتا, آج 50 سال پہلے سوچا جاتا کہ کیا کیا جائے, اپنے آپ یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اسکولز ہوتے. اب یہ کہتے ہیں کہ 4 ڈاکٹروں کو مار دیں گے تو 4 کم ہو گئے. اگر آپ کے پاس میڈیکل اسکول ہوتا تو دوسرے سال آپ 250 کو ایڈمیشن دیتے, تو وہ جو مارنے والے کو کوئی حاجت ہی نہیں, سمجھ میں نہیں آتا اس کے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو پھر اپنا وہ جانتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو اس وقت بہت ضروری ہے اس وقت کہ شدت کے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں, جو زخمی ہیں, ان کی مدد کی جائے. قبلہ نے بھی جیسے کہا وہاں لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جن کے ذریعے کام کیا جا سکتا ہے اور ڈائریکٹ ان کو مدد پہنچ سکتی ہے. اگر کسی کو دینا ہو اور بھیجنا ہو تو اس سلسلے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ان کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہاں پر جمع کیا کسی اور نام سے اور 20-25% ایڈمنسٹریشن میں لے لیا گیا اور اس کے بعد جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوا. کیونکہ بعض ایسے گروپ یہاں ہو چکے ہیں جن کو اسپیشل انٹرسٹ گروپ جو کہتے ہیں کہ وہ خاص طور پر پیسہ مولا کے نام پہ جمع کریں گے مگر کام اپنا کریں گے, اپنی چیزیں چھاپیں گے. ماتم کے خلاف ہیں تو اس کی ترویج کریں گے. یوٹیوب کے اوپر ڈالا جاتا ہے کہ کون سا ماتم ہے, کتنے مراجع نے, ایک پورے عالم ہیں اچھے خاصے, وہ تقریر کر رہے ہیں کہ کون سا مرجع ہے جو سینہ زنی کرتا ہے کپڑا اتار کے. پھر کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ ہاں ایسے بھی مراجع گزرے ہیں جنہوں نے ماتم اس طریقے کا کیا ہے. یہ مجالس جو ہو رہی ہیں اس وقت, میں گزشتہ جمعے میں تھا, عبد المنیم شرارہ جو وہاں کے شیخ ہیں, مدرس ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پورے ایران میں, عراق میں یہ اس کا کہتے ہیں کہ جب 2 مہینے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم مناتے ہیں, امام کا غم مناتے ہیں, تو جناب سیدہ کا 1 مہینہ, وہ کہتے ہیں 3 روایتیں ہیں, 3 روایتوں سے پورا 1 مہینہ غم ہونا چاہیے آپ کا. اتنا بڑا ظلم ہوا, اور یہ ظلم تو بہت قریب ہوا, یعنی نبی کے گزرنے کے 1 ہفتے کے اندر یہ مصیبتیں آئی ہیں. امام حسین کا تو 50 سال کے بعد ہوا, 50 سال میں تو دنیا کہاں کی کہاں بدل جاتی ہے. یہ تو 1 ہفتے کے اندر آگ لگائی گئی, 1 ہفتے کے اندر اسقاط حمل ہوا حضرت محسن کا. تو کہا یہ ایسا ظلم تھا جو پورے حق و باطل کو ظاہر کر سکتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ مدینے کے لوگ خاموش تھے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا مردوا علی النفاق, یہ نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں, یہ قرآن کی آیتیں ہیں. تو وہ منافق وہی تھے کہ جنہوں نے یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھا اور کسی نے احتجاج نہیں کیا. تو 1 مہینہ یہ مجالس کا سلسلہ ہوگا, اور الحمدللہ کچھ لوگ, شیخ عبداللہ جو قبلہ بھی جانتے ہیں, وہ 20 دن تو وہاں مجالس کر رہے ہیں, کہ کوئی آئے نہیں آئے اس کا مسئلہ نہیں ہے, مگر ہمارا فرض ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا غم جو ہے اس طریقے سے ہو جس طریقے سے نبی چاہتے ہیں. اور پورا تذکرہ ہے کہ مولا نے کتنا غم کیا, حسنین نے کتنا غم کیا, حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا, اور خود خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام شہزادی کا جو غم مناتے ہیں. تو اس وقت یہ وقت کی اپنی سخت ضرورت ہے
کہ ہم کو یہاں پر بھی سوچنا پڑے گا کہ آج سے 10-20 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے لوگ, اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. سب جانتا ہے انسان, سب جانتے ہیں کہ اگر ہم اولاد کو تعلیم نہ دیں یا حالات اپنے درست نہیں کریں تو 10-20 سال کے بعد حالات خراب ہوتے ہیں. مگر جس کو ایمان ہوتا ہے غیب پر, وہی کام کرتا ہے تاکہ ان حالات کو بدل دے ان کو. اور مومن کی نشانی یہی ہے الحمدللہ کہ کتنا فرق تھا. میں کل بتلا رہا تھا کہ یہ پردہ کرنے کے لیے کتنی ہم کو زحمتیں اٹھانی پڑیں, ایک پردہ لگانے کے لیے یہاں سے وہاں, اور مرد اور عورتوں کو الگ کرنے کے لیے, جبکہ مجلس مل کے ہوتی تھی, میاں بیوی ساتھ بیٹھا کرتے تھے. کتنی مجلسوں سے مجھے گھر کو آنا پڑا, کتنی دعوتیں چھوڑنی پڑی, اٹھ کے آ جانا پڑتا تھا ہم کو. بولے آپ مجلس کو پیٹ دکھا رہے ہیں. میں کہا مجلس تھوڑی ہو رہی ہے, یہ تو ایک سوشل گیدرنگ ہو رہی ہے. میاں بھی بیٹھی ہوئی ہے, بیوی بیٹھے ہیں, ہاں ہاں ہو ہو رہا ہے, مجلس بھی ہو رہی ہے. تو ختم کرنا آسان نہیں تھا, اور اس کے اثرات آج بھی ہم دیکھتے ہیں. وہ مصیبت بھولتے نہیں ہیں لوگ. اور اتفاق سے مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مولا فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم خیر کرتے ہو اس کے شر سے ضرور بچنے کی کوشش کرو. عجیب چیز ہے کہ آپ خیر کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, مولا فرماتے ہیں کہ وہ شر کرے گا تمہارے ساتھ. دور ہٹنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارا ثواب کم نہ ہو جائے. اگر اس کا بدلہ فوراً مل جائے تم کو تو پھر اللہ کے پاس بدلہ نہیں ملے گا. تو یہ بہت عجیب چیز ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مجالس کے سلسلے میں مجالس ختم ہوتی ہیں, اتنی مجالس ہو رہی ہیں, کوئی عالم نے جو پڑھا اس کا تذکرہ نہیں ہوتا, کھانے کا تذکرہ ہوتا کہ تبرک بڑا مزے کا تھا, وہ اس میں مرچی زیادہ تھی, اس میں کبھی یعنی آپ سنیں گے بہت کم 2-4 لوگ ملیں گے جو کہیں مولانا نے یہ پڑھا. تو اس میں مولانا کا بھی مشکل ہے کہ وہ بھی کچھ ایسی چیزیں سنانا چاہتے ہیں جو پرانی ریسائیکل مرچی مسالے کے ساتھ, تو وہ لوگ بھی کیا کریں گے بیچارے. یہ فرض ہونا چاہیے ممبر پہ بیٹھنے کے لیے, حکمت بھی چاہیے, موعظہ حسنہ بھی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ 1-2 ایسی آیتیں لائیں جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوں. 6000 آیتوں میں سے کہاں سے سنی ہے لوگوں نے؟ 2 آیتیں لائیں, 2-3-4 واقعات, لاکھوں واقعات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے. 2-3 واقعات لے کے آئیں, 5-6 اقوال لے کے آئیں نئے, اور مصائب پڑھ لیں, بہت بڑی مجلس ہو جائے گی. وہ ہمارے پاس تو یہ ہے کہ وہ مجلس کا ایک خاص رخ ہوتا ہے کہ نہیں, وہی پرانی چیزیں سنائی جائیں تاکہ ہم سن لیں اور کہیں کہ مجلس بڑی اچھی تھی. کیا سیکھا, کہا مجھے نہیں معلوم, اور کہا کہ کون پڑھے تھے, کہا وہ بھی نام بھی نہیں دیکھا, مجلس بڑی اچھی تھی. آدھا گھنٹہ اتنی آسانی سے گزر گیا, 1 گھنٹہ آسانی سے گزر گیا. یہ مینز ہے, یہ اینڈ نہیں ہے. مجلس ایک سلسلہ ہے لوگوں کو قربت دلانے کا اور قریب آنے کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز ہے جس میں قومیں کامیاب ہوئی. آج ہولوکاسٹ ہے, آپ بول کے دیکھیے ہولوکاسٹ پہ, کہیں پر رات میں, دن میں, اخبار میں, کہیں پہ ڈال کے دیکھیے, ہنگامہ کھڑا کر دیں گے وہ. اور ہمارے پاس اتنا بڑا غم ہے امام حسین علیہ السلام کا, جس میں بتانے کی ضرورت ہے کہ امام کو مارنے والے جو تھے قاتل, وہ سب نماز پڑھنے والے مسلمان تھے, روزہ رکھنے والے مسلمان تھے, قرآن پڑھنے والے مسلمان تھے. یہ خود ایک معمہ ہو جائے گا. اس میں کتنے لوگ آپ کے قریب آ جائیں گے. ابھی ماشاءاللہ ہمارے دوست ہیں جو قربت ہے, اہل سنت ہیں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا فرض ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پہ جو مصیبتیں ہوئیں, یہ بتلانا ہمارا فرض ہے کہ کس نے وہ مصیبتیں کی, تاکہ حق ظاہر ہو. اور یہ فرض ہے, یہ پورے سال تمام ہونے والی چیزیں ہیں. تو قبلہ نے بھی جیسا کہا عشرہ, اور بلکہ عشرہ کیا, پورے میں جیسا کہہ رہا تھا پورا 1 مہینہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا غم منانے کی ضرورت ہے. جس کو جب فرصت ہو, اس وقت ہزاروں لوگ ہیں اس وقت جو گھر میں سوتے ہیں, اس وقت سو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور جناب سیدہ سے بڑی امید رکھتے ہیں کہ قیامت میں آ کر وہ ان کے ساتھ شفاعت کریں گی. ان کے لیے 10 منٹ, آدھا گھنٹہ دینے کا وقت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. امام نے اس کو صاف کہا تھا. ہمارے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا, لوگ جو دھوکہ دے دیتے ہیں, کمزوری ہے, کسی کو دھوکہ دیا, پیسہ لیا, کچھ کیا, تو آپ کیسے اس کا حساب چکائیں گے؟ تو کہا ہم خود تھوڑی خرچ کریں گے, ہم وہ خمس کی رقم جو بھیجتے ہیں اس میں سے کریں گے, ہم تھوڑی دیں گے ان کے. وہ ہمارا حق جب نہیں دیتے تھے تو ہم کیوں ان کا ساتھ دیں؟ امام کہا سب سے سخت وقت مومن کے لیے وہ رہے گا جب وہ جنت کے قریب پوچھا جائے گا کیا تم نے اہل بیت کا حق ادا کیا. بہت بڑی چیز ہے. ہر چیز کے لیے پیسہ ہے ہمارے پاس, مگر نبی اور آل نبی کے لیے بہت مشکل سے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, گھر کے اخراجات ہم چلانا چاہتے ہیں ماشاءاللہ, 1% دین کے لیے نہیں دے سکتے. جس کے 3000-4000 مہینے کے اخراجات ہوں, کیا 25-30%, وہ 1% $25-30 اللہ کے لیے نہیں دے سکتا؟ مگر مشکل ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ رقم صحیح کمائی نہیں گئی, یا وہ رقم استعمال نہیں کی جا سکتی اہل بیت کے لیے. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے سامنے عبرت کے واقعات ہیں. کوئی تصور بھی نہیں تھا جو پاکستان میں ہو رہا ہے.
ہم تو بڑی آسانی سے یہاں بیٹھے ہیں، وہاں جو گھر سے باہر نکلتا ہے واپس آنے کا آدمی کو یقین نہیں، کوئی مار سکتا ہے اس کو، گھر کے بازو والا کہتا ہے اس کو مار کو میں اتنے پیسے، اتنے ہزار، اتنے لاکھ پیسے دوں گا، وہ مار دے گا کوئی بھی اس کو. تو یہ عالم سے گزر رہے ہیں اور عبرت کی ضرورت ہے. ان کے حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں ہم، خدایا ان سب کو جہاں جہاں رہتے ہیں مومنین ان کی حفاظت ہو، اور خاص طور پر جو دشمنان دین خدا ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان سید الشہداء ہیں، ان سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے، اور جہاں جہاں شیعان محمد و آل محمد ہیں ان کی حفاظت ہو. خدایا تاجیل فرما ظہور میں قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. صلی علی محمد. واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. قابل قدر علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، شعراء اہل بیت، سادات و مؤمنین و مومنات، حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں 1434 ہجری کے ایام فاطمیہ اولیٰ کی آج دوسری مجلس عزا ہے، اور آج ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بعنوان قرآن اور فاطمہ گفتگو کریں گے. آج ہم وہ آیات پیش کریں گے جو جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئیں، اور جناب سیدہ کا لنک ربط قرآن سے ثابت کریں گے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جناب سیدہ کی شان میں سورے بھی نازل ہوئے ہیں، آیتیں بھی نازل ہوئی. جو سورے جناب سیدہ کی شان میں آئے، جیسے ابھی آغا صاحب نے فرمایا کہ کبھی نہ کبھی ایسی بات بھی بتائی جائے جو پہلے نہ سنی ہو. آپ نے ہمیشہ سنا ہے سورۃ الکوثر جناب سیدہ کی شان میں ہے، سورۃ الدہر جناب سیدہ کی شان میں ہے. آج سمجھ لیجئے سورۃ القدر بھی فاطمہ کی شان میں ہے. حدیث آ جائے گی. ابتدا میں
जिस सूरे को तिलावत करने का शरफ हासिल किया वो सूरतुल कौसर है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, शॉर्टेस्ट सूरे में अल्लाह का ये इरशाद है, सबसे मुख्तसर तरीन 3 आयतों वाला सूरा। अगर आप बिस्मिल्लाह को मिला लें तो 4। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर, तहकीक हमने आपको ए हबीब कौसर अता किया। इस कौसर से मुराद किसी ने लिखा कि आबे कौसर मुराद है, वो जो कौसर पिलाया जाएगा वो मुराद है। किसी ने लिखा खैर कसीर मुराद है, किसी ने लिखा औलाद रसूल है। जो दरअसल मिसदाक के कौसर है वो वजूद फातिमा। और उसकी दलील अभी मैं अर्ज करूंगा कि जब अल्लाह ने कुरान का जिक्र किया तो इरशाद हुआ, ताहा मा अनजलना अलैकल कुराना लितशका, ऐ मेरे हबीब सूरह इब्राहिम में, कि हमने इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि आप मशक्कत में पड़ जाएं, सारी सारी रात आप इतनी नमाजें पढ़ें कि आपके पाँव में वरम आ जाएं। फिर मुद्दसिर में कहा कुमिल लैला, रात का थोड़ा सा हिस्सा आप क़याम फरमाइए, सारी रात नहीं। यानी कुरान जब नाजिल हुआ तो कुरान के लिए अल्लाह ने फरमाया कि कुरान नाजिल कर दिया है, नमाजें कम पढ़िए। और जब कौसर दिया तो डिमांड की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले ले रब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। कुरान आए तो अल्लाह कहे कि नमाजें कम पढ़ें, कौसर आए तो अल्लाह कहे नमाजें ज्यादा पढ़ें। तो अगर इससे मुराद पानी हो कौसर का तो समझाइए जाएगा कि पानी अफजल हो जाए कुरान के नुज़ूल से। इसलिए इससे मुराद पानी नहीं हो सकता, बल्कि इससे मुराद खैर कसीर भी है और इससे मुराद वजूद मुक़द्दस सय्यदतो निसाइल आलमीन है। इसलिए कि सबआए मुअल्लकात जो 7 कसीदे ज़माने जाहिलियत के, जब मौलाना बनता है इंसान वो शियों का मौलाना हो या सुन्नियों का मौलाना हो। आजकल तो नॉर्थ अमेरिका वालों ने शॉर्टकट निकाल दी है, बगैर पढ़े लिखे मौलाना को आजकल रिकमेंड किया जा रहा है, जिनको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अलबत्ता जो मौलाना सही होते थे उनको सबआए मुअल्लकात बाकायदा कोर्स में पढ़ाए जाते थे। हालांकि ये ज़माने जाहिलियत का अरेबिक लिटरेचर था। जिस तरह के इंग्लिश में आप समझते हैं कि नावल पढ़ाए जाते थे ताकि इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए इंसान की, शेक्सपियर वगैरह के प्लेस को पढ़ाया जाता था, इसी तरह ये सबआए मुअल्लकात हमने कोर्स में बाकायदा पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं। ये मौलाना के लिए शर्त थी कि उनकी अरेबिक स्ट्रांग होनी चाहिए। तो जब ये सबआए मुअल्लकात 7 कसीदे, सबा यानी 7 कसीदे, मुअल्लकात यानी लटके हुए, क्योंकि ये 7 कसीदे थे, 7 शायर थे ज़माने अरब के जाहिलियत के, और उनको ये घुमंड था कि हम जैसी फसाहत व बलागत किसी की नहीं है। उन्होंने 7 कसीदे लटकाए थे बैतुल्लाह पर और कहा कि कोई हमारे इस फसाहत व बलागत का जवाब ले आए, और हुजूर ने जाकर वहां शॉर्टेस्ट सूरा कुरान का सूरतुल कौसर लटकाया। तो रात की तारीकी में सातों के सातों मशहूर शायर अपने सारे कसीदे उतार के ले गए और ये जुमला लिख के रख गए, मा हाज़ा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम नहीं हो सकता। तो ये है सूरतुल कौसर की ताकत और पावर कि जिसके सामने घुटने टेक गए। देखिए घुमंड था इन मुशरिकीन को, ये घुमंड था अपनी फसाहतो बलागत का। जरा तवज्जो रहे, कुछ लोगों को कुछ घुमंड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी एक आजकल मरज पैदा हो रहा है, 2-4 नमाजें पढ़ ली तो अपने आप को सलमान फारसी समझने लगे। जी हाँ,
یہ بہت بڑا گھمنڈ ہے، اور اسی وقت انسان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جائے۔ اگر عمر بھر کچھ نہ سمجھے اللہ سب کچھ بنا دیتا۔ یہ دوسری مجلس میں نصیحت بھی یاد رکھیے گا، یہودیوں کو گھمنڈ تھا اپنی شجاعت کا، مشرکوں کو گھمنڈ تھا اپنی فصاحت و بلاغت کا، عیسائیوں کو گھمنڈ تھا اپنی استجابت دعا کا۔ مشرک یہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی بشر ہماری عربی کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کرسچن یہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی مذہب اللہ کے ساتھ رابطے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی انسان ہماری شجاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات نے مشرکین کا گھمنڈ توڑوایا سورۃ الکوثر کے ذریعے، یہودیوں کا غرور توڑوایا حضرت علی کی شجاعت کے ذریعے، اور استجابت دعا کا گھمنڈ جو کرسچنز کا وہ توڑوایا خاندان فاطمہ کے مباہلہ کے ذریعے۔ بڑی مہربانی۔ تو سورۃ الکوثر، کوثر سے مراد اولاد پیغمبر، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، یہ جو تانا دیا تھا ابن وائل نے اور ابو لہب نے، اور اس میں شریک ابو جہل بھی تھا، بلکہ بہت سارے ابو اس تانے میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ کھڑے تھے خانہ کعبہ کے باہر اور سازشیں کر رہے تھے، جیسے آج کل بالکل وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اب مسجدوں کے باہر سازشیں ہوتی، مراکز، یہ پرانی رسم ہے غلط قسم کے لوگوں کی کہ وہ سازشوں کا مرکز اللہ کے گھروں کو بناتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہاں سازشیں کر رہے تھے، اور ایک نے دوسرے سے کہا گھبراؤ نہیں، اس محمد کی اولاد تو ہے کوئی نہیں، نرینہ اولاد تو ہے کوئی نہیں، تو ظاہر ہے کہ جب یہ مر جائے گا تو اس کی نسل تو چلے گی نہیں، جب نسل نہیں چلے گی تو اس کا علم کون اٹھائے گا دین کا؟ بس تھوڑا سا برداشت کر لو، اسے مرنے دو، یہ دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات نے تانے کے جواب میں یہ سورت بھیجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر۔ اے میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، ان سب کے سب کی اولادیں ابتر کا مصداق ہوں گی، آپ کی اولاد کوثر کے مصداق ہوگی۔ یہ ہے اصل بات۔ بڑی مہربانی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کوثر سے مراد فاطمہ کے ذریعے اولاد رسول جو خیر کثیر ہے، یہی خیر کثیر ہے، اولاد فاطمہ خیر کثیر ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اس کے عوض میں کہ ہم نے عطا کیا ہے کوثر کو، آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی ذات نے عطا کیا ہے کوثر کو، اور اس میں جزا مانگی ہے۔ جزا یہ مانگی ہے ہر عطا میں، توجہ رہے، ہر عطا میں ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے، مگر کوثر کی عطا میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے۔ پتہ چلا اس کوثر سے مراد وہی ہے کہ جو نماز والے بھی ہیں اور قربانی والے بھی ہیں۔ آپ کربلا میں دیکھ رہے، نماز بھی جاری ہے، قربانی بھی جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ان شانئک ھو الابتر، تحقیق جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا۔ ابتر جو نسل بریدہ ہو وہ ابتر ہوگا۔ اب یہ آج کے دور میں کیسے پہچانے؟
کہ ابتر کون ہے. دیکھیے اس جملے کی خاص قدر کیجئے گا، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ریسرچ ورک پیش کروں تاکہ بلایا بھی جاتا رہوں، ورنہ میں اگر ریپیٹیشن کروں گا تو پھر نہیں بلایا جاؤں گا. اس لیے میں دوسرے بھائیوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، ہمارا جو حوزہ ہے اس میں بھی میں اپنے طلبہ کو یہی ٹریننگ دے رہا ہوں کہ اتنے موضوعات ہیں، اتنے ٹاپکس ہیں، اتنا میٹیریل ہے، آپ کیوں ریپیٹیشن کر رہے ہیں؟ محنت کیجئے. جیسے آغا صاحب نے کہا، بے شک آپ 100 آیت کون کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھیں، یا 50 حدیثیں کون کہہ رہا ہے؟ 3-4 آیتیں لے آئیے، 3-4 حدیثیں، 1-2 واقعات، گھنٹہ پورا ہو جائے گا. اور مصائب پڑھیے تاکہ تھوڑی سی ورائٹی بھی ملے. جو علوم محمد و آل محمد دشمنوں کی وجہ سے، دوستوں کی غفلت کی وجہ سے، دشمنوں کے عناد کی وجہ سے پوشیدہ رہے ہیں، ان کو اظہر من الشمس کیا جائے تاکہ غیب ظہور میں بدلے. ہم تو ظہور والے ہیں نا، ہم غیب والے تھوڑی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان سے پردے ہٹ جائیں، جو ریسرچ ورک ہے وہ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے. اب ابتر کیسے پتا چلے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کوئی ابتر ہے یا نہیں ہے؟ تو حضور نے ایک مسئلہ ارشاد فرمایا، لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، مجھ پر ابتر صلوات نہ پڑھا کرو، مجھ پہ جو درود پڑھو وہ دم بریدہ نہ ہو. یعنی تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد اور میری آل کو شریک نہ کرو تو سمجھو کہ تم نے دم بریدہ درود پڑھا ہے. تو ایک بات طے ہو گئی، جو شخص دم بریدہ درود بھیجتا ہے وہی ابتر میں ہوتا ہے، جو درود میں آل کو شریک کرتا ہے وہ کوثر کے مصادیق میں ہوتا ہے. یہ شارٹیسٹ سورہ قرآن مجید کا جو شان سیدہ میں نازل ہوا، اور سورۃ الکوثر کی ایک عجیب شان ہے. یہ بڑا عجیب ریسرچ ورک ہے. ایک اعزاز، میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں میں نے قرآن کی سورتوں کے امتیازات لکھے. ہر سورت کا کوئی نہ کوئی امتیاز ہوتا ہے. ہر سورت میں اللہ نے ایک عجیب ڈسٹنگوش پوائنٹ رکھا. مثلا اس سورے میں جو ڈسٹنگوشڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سورے میں 5 لفظیں ایسی ہیں جو قرآن میں اور کہیں ریپیٹ نہیں ہوئی. الکوثر پورے قرآن میں یہی آیا. آتینا کا پورے قرآن میں یہاں آیا ہے، کہیں نہیں آیا. ونہر پورے قرآن میں کہیں اور نہیں آیا، یہی آیا ہے. شان آقا پھر ریپیٹ نہیں ہوا. ابتر پورے قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوا. یہی دلیل ہے اور ان احمقوں کا جواب ہے جو ہمارے بھی منبروں پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بیٹیاں 4 تھی. بھیا جب اللہ کی ذات نے اس سورے میں ان الفاظ کو ریپیٹ نہ کیا جو شان سیدہ کا سورہ ہے تو بیٹیاں کیسے ریپیٹ کرے گا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے یہ ٹورنٹو والوں کے ذریعے پوری دنیا میں ایک ریسرچ ورک جا رہا ہے قرآن اور فاطمہ کے عنوان پر. اب آ جائیے ایک اور آیے مبارکہ جو عموماً آدھی ادھوری پڑھی جاتی ہے، ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، آیے تطہیر. یہ جو ہم پڑھتے ہیں انما یرید اللہ، یہ پوری آیت نہیں ہے بلکہ پوری آیت ذرا بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے. آج ذرا پوری آیت جلدی جلدی سن لیجئے، اگر مزاج پہ ناگوار نہ گزرے تو میں پوری آیت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. ارشاد ہوا سورہ احزاب کے اندر، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ 33 آف 33. یہ جوانوں کے لیے آسان ہو جائے گا نا، 3333 33 سورہ بھی ہے، 33 آیت بھی ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. آیت ختم نہیں ہوئی مگر آپ نے دیکھا ادھر تطہیرہ کا لفظ آیا.
ادھر آپ نے درود بھیجا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں طہارت کی معرفت ہے. طہارت والے وہی ہوتے ہیں کہ نام نبی آئے ان کا ذکر آ جائے ہماری زبانیں معطر ہو جائے درود کے ساتھ. اچھا ایک اتفاق بڑا عجیب ہے. اسی سورہ احزاب میں ابھی ہم اس سنڈے کو جو انشاءاللہ درس ہوگا ہمارا درس نمبر 244 اس میں سورہ احزاب کی تفسیر ختم ہو رہی ہے جو ہم المہدی سینٹر میں دے رہے ہیں. تو اس میں عجیب اتفاق یہ ہے میں نے بتایا تو بڑا بچوں نے خاص طور پہ بڑی رغبت کی. میں نے کہا دونوں کی دونوں آیتیں جن میں درود پڑھا جاتا ہے پورے قرآن کی کسی اور آیت یا سورت میں درود والی آیت نہیں ہے. درود کی آیتیں دو ہی ہیں, ایک یہ ہے اور ایک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ بھی عذاب میں ہے یہ بھی عذاب میں ہے. ادھر تسلیمہ آئے ہمارے سر جھک کے درود پڑھتے ہیں زبانیں درود پڑھتی ہیں, ادھر تطہیرہ آئے ہم درود پڑھتے ہیں. پوری کائنات میں ہمارا فرقہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے درود کے قابل بھی یہی ہے طہارت کے قابل بھی یہی ہے. تو ملاحظہ فرما لیا آپ نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یہ پوری میں نے آیت تطہیر آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی. صرف انما یرید اللہ یہ آیت تطہیر نہیں ہے, یہ ٹکڑا ہے آیت تطہیر کا. اگر آپ پوری سورت پوری آیت نہ پڑھیں یا نہ سنیں تو صحیح مصداق طہارت سمجھ میں نہیں آئیں گے, اور جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ بھی آج دور کر لیجئے. اللہ نے فرمایا ذرا غور فرمائیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں سے نہ نکلو, اپنے حجروں میں ٹھہری رہو. یہ حکم قرآن ہے, اور اگر حکم قرآن حکم الہی اللہ کی طرف سے امر بغیر قرینے کے آئے تو وہ ڈالنے پر وجوب ہوتا ہے اور اس کا ترک حرام ہوتا ہے. نبی کی بیویوں پر واجب ہے کہ وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھے. اگر کوئی نکل جائے وہ مرتکب فعل حرام ہے. ذرا سمجھے یہ شریعت کا مسئلہ ہے, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَقَرْنَا یہ صیغہ فیمیل کا ہے, پلورل کا ہے, فیمیل کا ہے. تم جو نبی کی بیویاں پلورل ہو, فیمیل کو ایڈریس ہو رہا ہے. فی بیوتکن یہ کنہ کی ضمیر بھی فیمیل کی ہے, پلورل کی ہے. اور پھر کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتی رہو. یہ اقمنا بھی صیغہ مؤنث جمع کا ہے. وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور زکات دیتی رہو, یہ صیغہ بھی جمع کا ہے, فیمیل کا ہے. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ صیغہ بھی جمع کا ہے, مؤنث کا ہے. اس کے بعد ٹکڑا رکھا انما یرید اللہ کا. تو غلط فہمی یہ ہو گئی کہ پہلے بھی سارے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ. یہ سارے صیغے اور ضمیریں تو جمع مؤنث کی ہیں. تو اس میں جو ٹکڑا آ رہا ہے یقیناً یہ بھی انہی بیویوں کے بارے میں ہوگا کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اے نبی کی بیویوں تم سے رجس کو دور رکھا ہے جتنا رکھنا چاہتا تھا, اور تمہیں پاک رکھا ہے جتنا پاک رکھنے کا حق تھا. یہ غلط فہمی یوں دور ہوگی کہ پہلے سارے صیغے اور ضمیریں مؤنث کی ہیں, اور اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي
بیوتکن، اور اے نبی کی بیویوں جو تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی تھی قرآن کی آیتوں کی اور حکمت کی، اس کا ذکر کرتی رہو۔ یہ بھی صیغے سارے، ضمیر ساری جمع کی ہیں اور مؤنث کی ہیں، بیچ میں ٹکڑا آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ عنکم ہے میل کی ضمیر، یہ مذکر کی ضمیر ہے، یہ مذکر ہے، وہ ساری ضمیریں مؤنث ہیں۔ اللہ کی عربی تو مولویوں سے زیادہ ہے نا اچھی، وہ تو زیادہ عربی جانتا ہے۔ اگر پاک کرنا ہوتا نبی کی ازواج کو تو عنکن کہتا، اس لیے کہ وہ ساری مؤنث ہے۔ عنکم وہاں آتا ہے جہاں مذکر زیادہ ہو مؤنث کم ہو، یہ ان کے بارے میں ہے۔ مرد 4 ہے، عورت 1 ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ اب ایک غلط فہمی یہ دور ہو گئی، اور دوسری بات اور سمجھ لیجئے، ایک چیز ہوتی ہے جملہ معترضہ، یہ ہمارے شعراء بھی استعمال کرتے ہیں۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق نہ سیاق سے ہو، نہ سباق سے ہو، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، نہ سابقہ سے نہ لاحقہ سے۔ وہ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے جو کلیریفیکیشن کے لیے آئے۔ آپ ذرا سنیے شان نزول کیا ہے۔ نبی کی بیویوں کو جب ڈانٹ پڑ رہی تھی، اللہ کی مرضی کسی نبی کو ڈانٹ پلا دے، کسی نبی کی بیوی کو ڈانٹ پلا دے، اللہ کو تو کوئی ڈکٹیٹ کر نہیں سکتا، وہ تو انبیاء کو بھی ڈانٹ پلاتا رہا ہے۔ جب نبی کی بیویوں کو ڈانٹ پڑ رہی تھی، اپنے حجروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار نہ کرو، ولا تبرج الجاہلیت الاولی، اور یہ ڈانٹ پڑ رہی تھی، نماز قائم کرتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اطاعت اللہ اور رسول کرتی رہو، اور ذکر کرتی رہو آیتوں کا اور حکمت کا۔ تو نبی کی بیویوں نے کہا نہ علی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، نہ فاطمہ کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، نہ حسن کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، نہ حسین کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، ہمیں ہی ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ اللہ نے جملہ معترضہ رکھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ان کو تو میں نے پاک رکھا ہے، اپنا خیال کرو، ان کے بارے میں گمان نہ کرو۔ اب ملاحظہ فرمایا آپ نے، یہ آیت تطہیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق میں یوں نازل ہوئی کہ اگر تعارف کل عرض کیا تھا، آج اسی سلسلے کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں کہ اگر تعارف ہوتا حضور کے ذریعے تو کوئی قباحت نہیں تھی۔ جب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے حضور کے ذریعے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے رسول کے ذریعے۔ تو اگر اہل بیت کا تعارف رسول کے ذریعے ہوتا تو کوئی قباحت تھی؟ یا علی کے ذریعے تعارف ہو جاتا؟ یہ فاطمہ کو کیوں چنا؟ رشتے ہوتے ہیں 2 قسم کے، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ۔ خسر سے داماد کا رشتہ انڈائریکٹ ہے، نانا سے نواسوں کا رشتہ انڈائریکٹ ہے، باپ کا بیٹی سے رشتہ ڈائریکٹ ہے، شوہر کا زوجہ سے رشتہ ڈائریکٹ ہے۔ اگر تعارف ہوتا حضور کے ذریعے تو حضور اپنی بیٹی سے تو رشتے میں ڈائریکٹ تھے، اپنے داماد اور نواسوں سے انڈائریکٹ تھے۔ اگر علی سے تعارف ہوتا، علی فاطمہ اور حسنین سے تو ڈائریکٹ تھے، رشتے میں حضور سے انڈائریکٹ تھے۔ اگر حسنین سے تعارف ہوتا، وہ علی و بطول سے رشتے میں ڈائریکٹ تھے، نانا سے انڈائریکٹ تھے۔ اللہ نے ایسا رشتہ عصمت چنا جو رسالے سے بھی ڈائریکٹ ہے اور امامت سے بھی ڈائریکٹ ہے۔ بڑی مہربانی۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ آیت اس طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، اور پھر ایک سلسلہ ذرا اور بھی گفتگو کا سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ دہر پورا کا پورا یہ نثر میں مدح سرائی ہے سیدہ کے خاندان کی۔ دیکھیے قرآن مجید میں مریم و عیسیٰ کا جب ذکر کیا تو اس میں کہا کانا
याकुलान ताम। मरियम और ईसा दोनों का तारुफ ये है कि वो खाना खाते थे। ये तारुफ करा रहा है कुरान मरियम बतूल का, ईसा रूहुल्लाह का, कि वो खाना खाते थे ताकि उन्हें खुदा ना समझा जाए। जो खाना खाता हो वो खुदा नहीं होता। हो वह युतइमु वला युतअम, कुरान कहता है वो खिलाता है, खाता नहीं। तो ये तो एजाज तौहीद का है कि वो खिलाता है। अजीब मंजिल फिक्र है जो मज़ारे सिफात तौहीद है, उनके तारुफ में सूरह दहर में यह जुमला रखा, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मरियम और ईसा खाना खाते हैं, अहले बैत खाना खिलाते हैं। जो खाते हैं वो जन्नत में जाते हैं, जो खिलाते हैं वो जन्नत में ले जाते हैं। अब ये अजीब मंजिल फिक्र है कि जब सूरह दहर अल्लाह की ज़ात ने नाजिल किया और उसमें जन्नत का बिजनेस किया अल्लाह ने, जन्नत की डील हुई, जन्नत की डीड गई खानदान फातिमा के नाम। तो उसमें तस्बीह फातिमा को उजरत के तौर पे नहीं रखा, प्राइस के तौर पर इबादत अहले बैत नहीं रखी, रियाजत अहले बैत नहीं रखी, नमाज और रोजा हज और ज़कात को नहीं रखा, खुम्स और जिहाद और अमर नहीं को नहीं रखा। जो कीमत अल्लाह की जात ने, जन्नत की जो कीमत अल्लाह ने रखी वो फातिमा के हाथ की पकी हुई रोटियां। जरा आप बताएं क्या कहना फातिमा के इम्तियाज का, एजाज का, कि जिनके हाथ की पकी रोटियों के मुकाबले पर जन्नत काफी ना हो सकी, अल्लाह को शुक्रिया एडिशनल अदा करना पड़ा। है ना, यही है। देखिए, हाजा इन हाजा काना जज़ाअन लकुम व काना सायुकुम मशकूरा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। ये जो हमने जन्नत दी है ना अहले बैत आपको, ये हमने आपको जजा में दी है। देखिए, वो सारी चीजें अता में, इस्मत अता में, उबूदियत अता में, रिसालत व नबूवत अता में, विलायत व इमामत अता में, मौला बनाया अता में, वाजिब की मवद्दत व मोहब्बत अता में, कुरान दिया अता में, सब कुछ अता में, कौसर अता में। अजीब है, मगर जन्नत दी जजा में। इन हाजा काना लकुम जजान, ये जन्नत है जजा। आखिर जन्नत को जजा में क्यों दिया? जन्नत को भी अता में दे देता। अजब नहीं खुदा जवाब दे, अता और जजा में फर्क ये होता है, अता में मोती को हक होता है शर्त लगाने का। अता यानी गिफ्ट। आपने मुझे कोई गिफ्ट दिया, आपने कहा इसे टोरंटो में नहीं पहनना, न्यू जर्सी में पहनना है, आपको यह हक हासिल है। मैंने यहां कोई मजदूरी की, मुझे आपने चेक दिया, पे चेक दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसको टोरंटो में यूज ना करें, तो मैं कहूंगा ये तो मेरी मजदूरी है, अब मेरी मंशा जहां यूज करूं वो अलग चीज है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, वो चीज अलग है कि कहीं ऐसे होता है कि मन तू शुदी तू मन शुदम, कि तेरी रजा मेरी रजा, तेरी मंशा मेरी मंशा, तू कुछ चाहता नहीं जब तक मैं नहीं चाहता, ये उस वक्त तक चाहते नहीं जब तक हम न चाहे। मगर एक बात तो तय हो गई ना कि अता में मोती शर्त लगाता है कि यहां इस शय को इस्तेमाल करो, यहां न करो। जजा में जो अर्न कर रहा हो, क्योंकि उसकी लेबर होती है अगेंस्ट में, उसे देने वाला हक देता है कि अब मेरी नहीं तुम्हारी मर्जी चलेगी। अगर जन्नत आले मोहम्मद को अल्लाह अता में देता तो फैसला खुदा करता, जजा में देकर फैसला फातिमा के हाथ में रख दिया।
اب ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیں، یہ پورا کا پورا سورہ دہر آیا ہے، ایک ترجمان القرآن ایک رسالہ ہے. میں نے زمانہ طالب علمی میں جب مولانا مودودی زندہ تھے تو میں نے پڑھا تھا کالج کے دور میں کہ انہوں نے یہ لکھا اس میں کہ یہ جو فرشتے آئے تھے، بعد میں مجھے بھی بڑی تشویش رہی کہ ذرا دیکھا جائے کہ کوئی روایت بھی ہے، تو پھر روایت بھی مل گئی سیوطی کی، باقاعدہ یہ روایت ملی کہ یہ جو فرشتے آئے تھے در فاطمہ پر اسیر بن کر، مسکین بن کر، یتیم بن کر، یہ فرشتوں کو خیرات دی تھی بی بی فاطمہ نے، جس کے عوض میں اللہ نے جنت دی. اب میں حیران اس بات میں ہوں کہ ادھر یہ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جب انہوں نے شکریہ ادا کیا نا جبریل و میکائیل جیسے فرشتوں نے، تو انہوں نے کہا ہمیں آپ کا شکریہ نہیں چاہیے. ذرا غور کریں، ہم دیکھیے یوں سمجھ لیں کہ RCMP یا FBI کسی کا شکریہ ادا کرے تو بڑے سے بڑے مخالف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی RCMP ہے، اللہ کی FBI، اللہ کی ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے جو شکریہ ادا کر رہی ہے. اور بے اعتنائی دیکھیں اہل بیت کی، کیونکہ ان کی نظر خالق میں ہے، مخلوق میں نہیں. کوئی سمجھ رہا ہے یا نہیں؟ اس لیے ان کے مذہب میں ہے قربتاً اللہ کی نیت، کسی اور کے فرقے میں نہیں ہے قربتاً اللہ. ہم تو جو کچھ انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، ہم جو کچھ کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اللہ کی ذات نے کہا اچھا نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے، وجزاہم بما صبروا جنت وحریرا، ہم جزا دیتے ہیں جنت و حریر، اور شکریہ ہم خالق ہو کے ادا کرتے ہیں. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ اکبر. آپ ذرا زحمت فرمائیے گا، آج ذرا سورہ دہر کو آج یا کل دوپہر میں جب بھی ٹائم ملے ذرا دیکھیے گا. یہ جو انما نطعمکم کا جملہ ہے، اس سے پہلے قالو نہیں ہے، پہلے بحث ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے بحث، پوری بحث اللہ کی، اللہ کے سارے جملے کوٹ ہو رہے ہیں. اللہ کے جملوں کے بعد بغیر کسی انہوں نے کہا کہ بغیر آیت شروع ہو رہی ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے، بول تو خدا رہا تھا، خدا کو چاہیے تھا قالو کے ذریعے کہ انہوں نے کہا. فرق رکھتا کلام خالق و مخلوق میں. یہ قالو نہ کہہ کے اللہ نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ جو یہ بول گے سمجھو میں بول رہا ہوں، جو یہ کر دے سمجھو میں کر رہا ہوں. اب بات سمجھ میں آگے. ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے در اصل نہ جزا چاہیے نہ شکریہ چاہیے. دیکھیے یہ میں نے جو ایک عرض کی گفتگو، اس پہ ذرا پریشان نہ ہو جائیے گا کہ مثلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا 4 روز، آپ نے جو آپ سے ہو سکتا تھا آپ نے خدمت کی، جاتے ہوئے نظر نیاز بھی دی. جاتے ہوئے مولانا نے فرمایا مثلا تھرسڈے کی نائٹ میں کہ آپ کا شکریہ. اگر وہ نظر نیاز اور وہ خدمت کافی ہو جاتی تو شکریہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ مذہب ہے عدل کا. شکریہ کی ضرورت نہیں تھی. آپ نے اچھی تقریریں کی، ہم نے اچھی نیاز آپ کو دے دی، ہم نے اچھی خدمت کر لی. اگر کوئی کمی رہ جائے تو شکریہ ہوتا ہے. اب بندے کے ہاں تو کمی کا امکان ہے، اللہ کے ہاں کیسے کمی رہ سکتی ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیں آپ. اللہ تو ہر نقص سے پاک ہے نا، اللہ کے ہاں کمی تو ہو نہیں سکتی. تو ایک بات میں سمجھا رہا ہوں، یہ مخلوق کی کمی کا ذکر ہے کہ جنت ہے میری مخلوق، کیونکہ مخلوق میں اتنی کمی ہے کہ اہل بیت کی کسی انویسٹمنٹ کے مقابل پر تول نہیں سکتی. اس لیے خالق نے اپنا شکریہ ترازو میں رکھ دیا. ٹھیک ہے جناب. کیا ہے
اب تو آغا صاحب نہیں کہیں گے نا ریپیٹیشن کر رہا ہوں، میں تو ریپیٹیشن خیر کرتا ہی نہیں الحمدللہ، کوشش یہی کر رہا ہوں کہ نئی سے نئی ریسرچ ورک آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ تھوڑا سا لیول بھی بلند ہو، جناب سیدہ کی مجالس میں تشریف لانے والوں کا ایک لیول علمی بھی تو بلند ہو، وہ باہر جا کے گفتگو تو کر سکے۔ قرآن مجید میں جناب سیدہ کے یوں تذکرے آ رہے ہیں، سورۃ الکوثر دیکھ لیں، سورۃ الدہر دیکھ لیں، اور آیت التطہیر دیکھ لیں، اور آیت المودت، سورہ شورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اگر اس قربہ سے مراد جناب سیدہ اور ان کا خاندان نہ ہوتا تو امام سجاد شام میں نہ پوچھتے صحابی سے کہ کیا تم نے یہ آیت قربہ نہیں پڑھی، وہ قربہ ہم ہیں۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اچھا اب ذرا سوچئے گا، کل میں یہ تو عرض کر چکا ہوں کہ قربہ سے مراد وجود فاطمہ۔ آج ذرا آگے بات سن لیجئے، یہ جو سقیفہ بنی ساعدہ کے دو پہلے خلیفہ ہیں جو یونانیمسلی الیکٹ ہوئے ہیں شورا سے، سقیفہ کی شورا سے، وہ اور حضرت علی، ابن مردوہ کی روایت ہے سالم سے کہ یہ جا رہے تھے، یہ تینوں مولا علی اور وہ دونوں جا رہے تھے کہ مولا علی کو انہوں نے آگے بڑھا دیا کہ آپ آگے تقدم، تفضل یا سیدی، اے سید آپ آگے چلیں۔ تو وہ صاحب جن کی روایت ہے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو آگے چلا رہے ہیں؟ کہا سمعنا، دونوں نے کہا سمعنا عن رسول اللہ، ہم نے رسول سے سنا تھا، وہ فرماتے تھے علی اقرب منی، مردوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب علی ہے۔ اب جو میل ہے اقرب، فیمیل کا صیغہ ہے قربہ، تو جب مردوں میں سب سے زیادہ قریبی علی ہے تو عورتوں میں سوائے فاطمہ کے کون ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا ایک بات کل عرض کی تھی، اس سے آگے ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی سن لیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگلی بات سن لیجئے، اگر بیٹیاں ہوتی 4 تو اس آیت کو اللہ کو بدلنا پڑتا۔ کیسے؟ بیٹی ہوتی ہے رحمت، کل کی تقریر یاد ہے نا، بیٹا ہوتا ہے نعمت، بیٹی ہوتی ہے رحمت۔ اللہ تعالیٰ جن کے بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا کرے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں اللہ ان کو بیٹیاں بھی عطا کرے۔ بلکہ آج میں ایام فاطمیہ کی اس مجلس میں ایک معجزہ سیدہ کا بھی ذکر کر دوں۔ ہمارے ایک وطن کے صاحب ہیں، بہت بڑے رئیس ہیں، وہ ملک صاحب ہیں، ایک گاؤں کے وہ رئیس ہیں، رئیس اعظم۔ آج سے 30 سال پہلے، پورے 30 سال پہلے وہ مجلس میں میرے ساتھ چلے گئے محرم میں، عشرہ محرم میں، تو مجھ سے کہنے لگے لاولد تھے، 40 سال ان کی عمر تھی، اب ظاہر 70 کے ہو گئے، 30 سال پرانی بات عرض کر رہا ہوں۔ 10 کے 10 دن 12 دن بلکہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی راستے میں، سارا پیسہ وغیرہ کرٹسی میں وہی دیتے رہے، کپڑے میرے استری ہوں تو پیسے وہ دیں، کھانا کھائیں تو پیسے وہ دیں، پٹرول ڈلے تو پیسے وہ دیں، ڈرائیور کی خدمت وہ کریں، کرتے رہے۔ اور 12 محرم کو کہنے لگے کہ کیا ہمیں اولاد ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا امام حسین کے صدقے میں تو ہو سکتی ہے، انہوں نے تو اپنے دشمن کو بھی دلوائی ہے، مخالف کو بھی دلوائی ہے۔ کہا کب ہوگی؟ میں نے کہا جب آپ بی بی فاطمہ کو مانیں گے ہوگی تب۔ ابھی ان کا ایس ایم ایس آیا ہے، میرے پاس موجود ہے، یہ پرسوں ایس ایم ایس آیا ہے، 70 سال کی عمر میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا ہے، اس لیے کہ لاسٹ ایئر انہوں نے ایام فاطمیہ کی مجالس میں شرکت کی، ادھر فاطمہ کی عظمت کو سلام کیا، ادھر راہب بنا کے فاطمہ کے بیٹے نے اولاد دلوا دی۔ تو یہ ابھی ایس ایم ایس اس میں ہے۔ تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ انٹرنیٹ پہ سن دیکھ رہے ہیں وہ سمجھیں کہ اسی دروازے سے ملتا ہے، آزمائش شرط ہے، آپ کوشش تو کریں، توسل تو کریں ان ہستیوں کی طرف۔ تو بحث آخر میں آ رہی ہے، اور کل انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں جو عنوان عرض کرنے والا ہوں وہ بڑا زبردست عنوان ہے، بلاغت فاطمہ۔ آپ نے مولا علی کی نہج البلاغہ سنی ہے، کل ذرا بی بی پاک کی بلاغت بھی سنیں۔
بی بی فاطمہ کی بلاغت فاطمیہ پر کل گفتگو ہوگی. آج میں 2-3 نکات جلدی جلدی پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں. مودت کیوں مانگی؟ یہ سوال ہے میرا پڑھے لکھے مجمع سے. محبت کیوں نہیں مانگی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، نہیں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اور رحمت للعالمین نہیں، رحمت للعالمین کیوں ہے؟ رحمت ہے جمع، رحمت ہے مفرد. مفرد آتا ہے ایک کے لیے، جمع آتا ہے 3 سے زیادہ کے لیے. اگر بیٹیاں جو رحمت ہوتی ہیں نبی کی 4 ہوتی تو اللہ کو آیت بدلنی پڑتی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین کا مفرد صیغہ بتاتا ہے کہ بیٹی بھی ایک ہے، رحمت بھی ایک ہے. اب مودت کیوں مانگی، محبت کیوں نہیں مانگی؟ تو اس پر تو خیر پورا عشرہ، ایک زمانے میں پورا عشرہ پڑھا تھا اسی کے اوپر. محبت و مودت پہ پوری 10 میل سے پڑھی. مگر آج سن لیجئے، محبت ہوتی ہے کسی ادا سے، مودت ہوتی ہے ہر ادا سے. محبت میں ریسپانس شرط ہے. اگر آپ ریسپانس نہیں دیں گے تو محبت ختم ہو جائے. مودت میں ریسپانس شرط ہی نہیں. کوئی سمجھ رہے یا نہیں؟ یعنی محبت میں انجام پہ نظر رہتی ہے، مودت میں انجام پہ نظر نہیں ہوتی. سبط جعفر اس عروج پہ جا کر شہادت مانگتا ہے، بقا نہیں مانگ رہا. مودت اس کو کہتے ہیں. اور ایک مثال سن لیجئے. سب سے پہلے یہ مثال جو لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا اظہر حسن زیدی رحمت اللہ علیہ نے، میں بچہ تھا جب انہوں نے پیش کی تھی، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مودت کی بیٹا مثال یہ ہے. مجلس پڑھ رہے تھے تو اس میں کہتے ہیں محبت اور مودت کی مثال یہ ہے کہ مودت ہوتی ہے مچھلی کو پانی سے. مچھلی مر بھی جائے اور اس کو آپ کھا لیں تو آپ کا پیٹ بھی پانی مانگتا ہے، اس لیے کہ اسے محبت نہیں تھی، مودت تھی. اگر محبت ہوتی تو زندگی تک ہوتی. مودت زندگی کے بعد بھی ہے، یعنی قربا کی مودت مانگی ہے. مر بھی جاؤ تو علی علی کرو، فاطمہ فاطمہ کرو، حسن حسن کرو، حسین حسین کرو. بڑی مہربانی، اللہ سلامت رکھے آپ کو. ماشاءاللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دوچار نہ کرے. اور جنہوں نے 4 روزہ مجالس کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور اللہ تعالیٰ حسینیہ کے جو مالی مشکلات ہیں ان کو بھی حل فرمائے. جو قرض الحسنہ سقیم ہے اس کو بھی اللہ کامیاب فرمائے. اور ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے بھی مومنین مومنات کو اللہ جزا دے، توفیق دے کہ وہ ڈے ٹو ڈے ایکسپنسز کے لیے بھی ڈونیشن دے. بس میں تقریر تمام کر رہا ہوں اس ایک جملے پر، صرف ایک کا ایک جملہ، یہ بھی ریسرچ ورک مجھ سے سن لیجئے. یہ آیت اللہ العظمیٰ سید محمد شیرازی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جناب سیدہ کے بارے میں. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں ایک جملہ عجیب لکھا کہ کلما یرجع ابو الحسن علی ابن ابی طالب من فاطمہ کان یرجع رجعتاً قہقرائیہ. جتنی مرتبہ زندگی میں علی بطول سے جدا ہوتے تو علی کا رخ رہتا بطول کی طرف، پشت رہتی دروازے کی طرف. عمر بھر علی نے کبھی فاطمہ کو پشت نہ کی. آیت اللہ العظمیٰ کے بیٹے ہیں آیت اللہ سید مرتضی شیرازی. وہ کم از کم 12 سال قبل میرے غریب خانے پہ نیو جرسی میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ہمارے بابا نے یہ روایت لکھی ہے اور اس کی توجیہ بیان کی تھی کہ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب بھی فاطمہ سے جدا ہوتے ہیں آپ فاطمہ کو پشت نہیں کرتے، آپ کا چہرہ رہتا ہے فاطمہ کی طرف، پشت رہتی ہے دروازے کی طرف. تو فرمایا کہ مسلمان قرآن کو پشت نہیں کرتے. علی کی نظر میں قرآن مجسم ہے فاطمہ کا وجود.
اور یہ میری بہنوں تک پیغام پہنچ جائے کہ سیدہ مفسرہ قرآن تھی، قرآن کی باقاعدہ تفسیر فرماتی تھی۔ میری بعض بہنوں نے تو قسم کھا لی ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہیں۔ جی ہاں بالکل قرآن کی طرف، حالانکہ وہ اس بی بی کی ماننے والی ہے جو قرآن ناطق ہے، مجسم قرآن، جن کے گھر میں ہر وقت تلاوت قرآن ہوتی تھی۔ اور شہزادی تفسیر قرآن، یہ ہماری بہنوں کو چاہیے جو محافل مجالس رکھتی ہیں ان میں تفسیر قرآن کے سیشن بھی رکھیں تاکہ تربیت یافتہ بچے سلمان و بوذر و مقداد و بلال جیسے بنے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو نگلیکٹ اور اگنور کیا جا رہا۔ بس تقریر تمام ہو گئی اس جملے پر، وہ علی جنہوں نے کبھی فاطمہ کو پشت نہ کی، ان کو ایک دن ایسا بھی دیکھنا پڑا کہ فاطمہ کی پشت پر تلوار ماری گئی۔ کیا عجیب مصیبت ہے، اللہ اکبر۔ یہ تظلم الزہرا ایک کتاب کا نام ہے، اور یہ بڑی بحث چلتی ہے علماء میں۔ احراق الباب کی بحث ہے باقاعدہ، اور جدار کی بھی بحث ہے۔ آیت اللہ کمپانی ہمارے مجتہد گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ شہزادی کی غربت کے گواہ ایک وہ دروازہ جو شکم سیدہ پہ دے مارا گیا، اور ایک وہ دیوار۔ اب میں اشارے میں جملہ کہوں گا جو لکھا ہے انہوں نے، لکھتے ہیں اسرت فاطمہ بین الباب والجدار۔ بس میں اشارہ اتنا ہی کروں گا کہ نچوڑ دی گئی رسول کی بیٹی دروازے اور دیوار کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو یہاں تک روایتوں میں دیکھا ہے کہ جب امام آئیں گے نا تو امام کھڑے ہوں گے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے جدار کعبہ پر ٹیک لگا کر، تو دائیں طرف سے ایک بی بی آئے گی، برقعے میں ملبوس ہوگی، اور اس بی بی نے ایک لاش اٹھائی ہوگی۔ بائیں طرف سے ایک اور بی بی آئے گی، وہ بھی برقعے میں ملبوس ہوگی اور اس نے بھی ایک لاش اٹھائی ہوگی، اور دونوں بیویاں کہیں گی اے ہمارے لال، ہم تو قبر میں انتظار کر رہی تھی کہ تم آؤ اور ان معصوموں کا بدلہ لو۔ مورخ نے لکھا کہ دائیں طرف سے آنے والی بی بی فاطمہ بنت اسد ہوگی، اور اس کے ہاتھ میں محسن کا جنازہ ہوگا، اور بائیں طرف سے آنے والی بی بی فاطمہ بنت محمد ہوگی، اور اس بی بی کے ہاتھ میں علی اصغر کا جنازہ۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ۔ بس طویل زحمت نہیں دینی، چند جملوں کی زحمت ہے میرے عزیزوں۔ سلمان کی ایک روایت ہے، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے مولا علی نے کہا کہ تم دروازے پر قرآن پڑھو اور میں تمہاری آقازادی کو غسل دے لوں، کیونکہ بی بی نے وصیت کی تھی، یا ابا الحسن اجلس معی علی الارض واسمع وصیتی، مولا میرے سامنے مٹی پہ بیٹھ جائے۔ آپ بتائیں علی جیسے امام کو زمین پہ کیوں بٹھا رہی ہے رسول کی بیٹی؟ میں نے بڑا عرصہ سوچا، بعد میں یہ بات سمجھا ہوں کہ رسول کی بیٹی زخمی ہونے کے بعد پلنگ پہ تخت پہ سونے کے قابل نہیں رہی تھی، مٹی پہ سوتی تھی، تبھی تو کہا اجلس معی علی الارض، میرے ساتھ زمین پہ بیٹھ جائے اور میری وصیتیں سنیں۔ وصیتوں میں ایک وصیت یہ کی، یا ابا الحسن غسلنی وکفنی ودفنی، مولا آپ اپنے دست مبارک سے مجھے غسل دیجئے گا، کیونکہ شوہر محرم راز ہوتا ہے۔ اور مولا علی کے عجیب جملے، سبحان اللہ، کیا خاندان ہے، کیا وضاحت کی، فرماتے ہیں واللہ انی غسلتها فی ثیابها، خدا کی قسم میں نے رسول زادی کو رسول زادی کے کپڑوں میں غسل دیا، لأنها كانت طاہرة مطہرة،
اس لیے کہ حسنین کی ماں طاہرہ مطہرہ تھی، صرف رسم شریعت پوری کرنی تھی، صرف سیرت بتانی تھی۔ اور پھر اللہ اکبر، سلمان کہتے ہیں میں جو قرآن پڑھ رہا تھا دروازے پہ تو انی سمعت بکاء شدیدا من مولاي علی ابن ابی طالب، میرے کانوں نے سنا کہ علی زندگی میں پہلی مرتبہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا ماذا یبکیک یا ابا الحسن، مولا آپ کو کس شے نے رلایا؟ کہ سلمان تیری آقازادی کے ایسے بھی زخم تھے کہ جو مجھے بھی نہیں بتائے تھے۔ کفن پہنا دیا، کفن پہنا دیا۔ اب علی نے جنازہ رکھا، بس آخری جملے ہیں، جنازہ رکھا، بچوں سے کہا کہ بچوں وداع آخر کر لو۔ سارے بچے آگے بڑھے، حسن آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی۔ مارا علی حسین، اب جو علی فاطمہ کے جنازے پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان کا بیٹا حسین نظر نہ آیا۔ اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں این الحسین، حسین کہاں ہے؟ کہا بابا وہ کونے میں رو رہا ہے۔ آگے بڑھے، سر پہ دست شفقت پھیر کے کہا اما تودع امک یا حسین، حسین اپنی ماں سے وداع آخر نہیں کرو گے؟ حسین کہتے ہیں بابا میں عیسیٰ سے کم نہیں، میری ماں مریم سے کم نہیں۔ مریم نے بندے کفن میں اپنے بیٹے عیسیٰ کو بلایا تھا، جب تک اماں نہیں بلائے گی نہیں جاؤں گا۔ علامہ قزوینی نے لکھا انت فحنت ومدت یدیہا، یہ سن کر رسول زادی کے ہاتھ کفن سے باہر نکل گئے اور آواز آئی آ میرے کربلا کے غریب، آ میرے حسین۔ حسین آگے بڑھے، ماں کے جنازے سے لپٹ کے رونے لگے۔ آغا حسین مرحوم نے بھکر میں یہ جملہ پڑھا تھا اور لوگوں نے روک لیا تھا آغا صاحب آگے جملہ نہ پڑھے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ اماں کو جب ملے حسین، اماں نے کہا یا حسین حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس آیت کو بیٹا یاد رکھنا، آج میں نے بلایا، کربلا میں آؤں گی۔ جزاک اللہ، جزاکم ربکم۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کربلا میں آؤں گی۔ آغا حسین مرحوم نے کہا وہاں جو بہن زینب کھڑی تھی اپنی ماں کے جنازے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اماں حسین کی طرف سے میں ضمانت دیتی ہوں، اماں جب تو آئے گی میرا بھائی جس حال میں ہوگا اس حال میں تجھے بلائے گا۔ تبھی راوی کہتا ہے کوئی ٹکڑا لاش کا کہیں سے اٹھتا تھا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھتا تھا اور حسین کہتے تھے اماں میں یہاں ہوں۔ ابھی حسین اپنی ماں سے وداع کر رہے تھے۔ جنہوں نے آج بھیک مانگنی ہے آستانہ زہرا سے، جنہوں نے آج بی بی پاک سے اپنی حاجتیں پوری کرانی ہے، مجلس اس جگہ پہنچ گئی ہے۔ ابھی اپنی حاجتوں کو ذہن میں سادات و مومنین رکھ لیں، جو مرضى ہیں، جو مریض ہیں منظوری، ان کا بھی ذہن میں رکھیں، بانیان مجالس کے مرحومین کا بھی ذہن میں رکھیں، اپنی تکلیفوں کا، دکھوں کا، جناب سیدہ کے دکھوں کے واسطے میں ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں اس آخری لمحے میں کیسے استجابت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے، ابھی حسین ماں کے جنازے سے لپٹے ہوئے تھے، جبریل نازل ہوئے، جبریل نے آ کر کہا یا ابا الحسن فرق حسینا عن امہ، حسین کو حسین کی ماں کے جنازے سے جدا کر لے۔ کہا جبریل کیوں؟ کہا قدسیان عرش نے عبادت چھوڑ دی، آسمانوں میں کورام ماتم ہے، عرش میں فرشتے رو رہے ہیں۔ علی آگے بڑھے، حسین کے سر پہ دشت شفقت پھیرا، بڑے پیار سے ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ مومنین رسم دنیا یہی ہے کہ جب بچہ اپنے بزرگ کی لاش پہ ہو اس سے پیار کیا جاتا ہے، پیار سے اسے جدا کیا جاتا ہے، مگر مجھے کربلا میں لاش حسین پر وہ سکینہ نظر آئی جسے شمر کبھی تازیانے مارتا، کبھی تماچے مارتا، اور بچی کہتی تھی بابا اب قیامت میں ملوں گی۔ ماتم حسین،
ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے زوجہ علی سربلند فاطمہ عظیم ارجمند، جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش ہیں غلام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ، جس کے لاڈلے حسن حسین، جس کی بیٹیاں فلک مقام، ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام کٹ رہا تھا فرق شاہدین، چل رہا تھا خنجر لئیں، بی بی آپ دیکھتی رہی، لٹ گئے حرم جلے خیام، ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین ثانی جناب سیدہ، اللہ اللہ تیرا حوصلہ، خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر بی بی غم اٹھائے ہیں بہت، دل پہ داغ کھائے ہیں بہت، تجھ پہ اے حسین کی بہار ہو گئی مصیبتیں تمام، ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام دولت بطول لٹ گئی، دختر رسول لٹ گئی، چھن گئی سروں سے چادریں، جل گئے حسین کے خیام، ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام
میتیں پڑی ہے بے کفن کیا کریں حسین کی بہن بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام شمر کبریا کا واسطہ تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ بنت شاہ کے گوہر نہ چھین مبتلا غم ہے تشنہ کام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام شمر کے تماچے کھائے ہیں بی بی کتنے غم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی اس پہ قید کے ستم مدام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پدر کا غم لیے ہائے جیتے جی نہ چھٹ سکا قید خانہ امیر شام ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام برسا فلک سے خون لرزنے لگی زمین آندھی سیاہ دشتے بیابان میں چلی